بزرگ اکثر جو ہے یہ الحمدللہ کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہی کہا گیا کہ الحمدللہ کہنا فطرت میں داخل ہے، گویا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک بات یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ میں حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بعد میں مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی حوالہ بھی نہیں دیتے۔ اصل میں تو میں حوالہ جات اس لیے کم دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، تاکہ صرف عمومی بات ہو جائے، لیکن بہت سارے لوگ مختلف الخیال سنتے ہیں بات چیت کو، ظاہر ہے اس میں پرائمری والے بھی ہیں تو پی ایچ ڈی والے علماء بھی سنتے ہیں میری بات کو، تو اس لیے حوالہ جات دینے پڑتے ہیں۔ اب یہ غور کیجیے، یہ جی صفحہ نمبر 93 ہے، جلد نمبر 1 ہے، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، معارف القرآن اس کا نام ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی جو موجود ہمارے بزرگ ہیں ان کے یہ والد تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا۔ رجال سے مراد آدم، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا اللہ نے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان پر حق پر ہوگی، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگی۔ اب جو میں نے لفظ استعمال کیا طرز پر، اس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی اور آپ کو پڑھ کر سنایا کہ ایک ہے کہ جس طرح یعنی جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے، لیکن یہاں مفہوم کیا گیا کہ جماعت پر طرز پر چلے گی، تو گویا جو صحابہ کرام کی غلامی میں چلے گئے وہ بھی کامیاب۔ یہ لفظ میرے نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے ہیں جن کی بزرگی اور ولایت، تحقیق اور جناب والا اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر علماء متفق ہیں۔ اچھا جی ذرا یہ تھوڑا سا اور دیکھیے جی، ایک لفظ ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو جناب یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ باقی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی تھی، اب یہ مدد کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے میں صرف وہ بتا دیتا ہوں۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہ جو یا پر تشدید ہے اس کا معنی ہے صرف تیری، کا معنی تیری، ایاک ہم صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ نعبد مضارع میں ہے، عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو یا ہمارے آباء و اجداد نے جو عبادت کی تھی وہی کافی تھی، وہ کافی ہے نہیں۔ ایاک نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ سے ہی، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت کیا ہے، یہ بھی آ جائے گا، لیکن اس میں اللہ کے سوا آپ پہلے سب سے پہلے جی عبادت کو دیکھ لیجیے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہری قوت اور قدرت سے دوسرے پر جو اختیار ہے بندہ، عاجزی اور انکساری، یعنی اللہ کو ساری کائنات کا اختیار ہے اور بندہ عاجز و انکساری کرتے ہوئے اسی کے سامنے جھکے
تو یہ عبادت ہے۔ جس کے سامنے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، ذلیل سمجھے، اور جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کو ساری کائنات کا خالق و مالک سمجھے، یہ عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت کے معنی تو معلوم ہو چکے ہیں کہ کسی ذات کی، پھر دیکھ لیجئے ان کے الفاظ ہیں، کسی ذات کی انتہائی عظمت، محبت کی بنا پر، پھر لفظوں پر غور کریں گے کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت، محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے، یہ ہے عبادت، اس کی معنی ہے عبادت۔ اللہ کے سوا کسی مخلوق کے سامنے ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ شرک۔ اب آپ کو بات سمجھنی ہے، صرف یہ شرک نہیں کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو اللہ کا اختیارات، خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت اور اطاعت کو، محبت اطاعت کو وہ درجہ دیا جائے جو اللہ کا حق ہے، تو یہ بھی شرک۔ میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہو۔ لوگ خام خواہ لوگوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو واقعی شرک کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ آگے جو ہے اس کی تشریح جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو واجب الاتباع سمجھے کہ پیر صاحب نے حکم دیا یہ ضرور کرنا، اور شرعی طور پر جو اس نے حکم دیا ہے وہ غلط ہے، تو جناب اس کی یہ عبادت کرنا ہے اور یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی حکم کرے اور اس کی اتباع کی جائے، کہ جیسے ہمارے یہاں اب بھی جہالت ہے، مریدین کہتے ہیں جی پیر صاحب نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، ان کو مار دو، تو یہ غلط ہے۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، تو اللہ کے سوا حلال و حرام کا کسی کو اختیار دینا یا اس کو مختار سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کی نظر ماننا، منت ماننا یہ بھی شرک ہے۔ نظر اللہ، نیاز حسین یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں الفاظ کے مفہوم کو نہیں سمجھا جاتا۔ حاجت روا اور مشکل کشا کا مطلب یہ ہوگا وہ ذات جو سب کی تکلیف کو دور کرتی ہے یا جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ رب العالمین ہے نا، کہ اگر کیڑے کی ضرورت پتھر میں ہے تو وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں پورا کر سکتا، تو پھر حاجت روا اللہ ہے۔ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کبھی مشکل نہ آئی ہو۔ اب یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کو فلاں دن فلاں وقت بخار آیا تھا اور وہ دوائی لینے فلاں سے گئے تھے، تو گویا جو ساری کائنات کا مشکل کشا وہی بن سکتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئی۔ اور اس میں دعا کو حدیث شریف میں عبادت کہا گیا ہے، یہ خیال رکھنا۔ تو اس لیے ان کو مختار کل سمجھ کر کوئی چیز مانگنا یہ شرک میں داخل ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول تھے جس کا نام تھا عدی بن حاتم، وہ مسلمان ہو گئے، تو وہ فرماتے میرے گلے میں صلیب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو۔ تو آج کل اب آپ دیکھیں گے، آج کل
یہ وطیرہ صلیب جو ہے یہ نصرانیوں کا ہے نا، عیسائیوں کا، مگر ظاہری طور پر علامت شرک سے اطلاق کو ضروری سمجھ کر آپ نے ہدایت فرما دی، لیکن آج کل مسلمان ریڈ کراس کا صلیبی نشان لگائے ہوئے پھرتے اور کوئی نہیں پرواہ کرتے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیت اللہ کے سوا کسی اور کا طواف کرنا، یہ سب شرک، اور یہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، طواف والا مسئلہ بھی ہو رہا ہے۔ تو استعانت جو ہے ظاہری طور پر نستعین جو ہے وہ اسباب دنیا ہے، جب سے اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں منع کیا کہ ظاہری استعانت نہ ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ظاہری استعانت کا انکار نہیں کیا، یعنی اسباب کا انکار نہیں کیا۔ جو بھی اسباب ہیں، اگر اس دور میں لوہار تھا تو وہ آلات تھے، ان کا تو انکار نہیں کیا، درخان تھے یا کپڑا بننے والے تھے، انکار نہیں ہے۔ آج بھی جدید سے جدید چیزیں، ان کا انکار نہیں ہے۔